بسم اللہ الرحمن الرحیم والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او بالکفارۃ، اور وہ قتل جس کے ساتھ میں قصاص کا وجوب یا کفارے کا وجوب متعلق ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں موانع ارث جو 4 تھے ان میں سے قتل مانع ثانی سے متعلق مباحث ثلاثہ پر بحث کرنی ہے۔ بحث اول اقسام قتل مع تعریفات و احکام، بحث ثانی قتل کے مانع ارث ہونے کی دلیل نقلی و عقلی، بحث ثالث فوائد 9 مہمہ متعلقہ من القتل، یعنی قتل سے متعلق 9 اہم فوائد۔ بحث اول اقسام قتل مع تعریفات و احکام۔ قتل کی کل 5 قسمیں ہیں۔ قبل اس کے کہ ان 5 قسموں کی تعریفات اور اس کے احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قتل کی تعریفات کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریفات ہیں وہ مفتہ بھی ہیں، اس لیے اقسام قتل کی جو تعریفات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائیں گی۔ قتل کی سب سے پہلی قسم قتل عمد۔ قتل عمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ہتھیار سے یا قائم مقام ہتھیار سے قتل کر دینا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ اس میں گناہ کے ساتھ قصاص واجب ہوتا ہے، نیز ایسا قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، البتہ قاتل پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ قتل کی دوسری قسم شبہ عمد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی ایسی چیز سے مار ڈالنا جو نہ تو ہتھیار ہو اور نہ ہی ہتھیار کے قائم مقام ہو، البتہ جان کے نکلنے کا غالب گمان ہو، جیسے بڑی لاٹھی سے سر پر مار دینا۔ قتل کی اس قسم میں قاتل پر گناہ کے ساتھ میں کفارہ واجب ہوتا ہے، عاقلہ پر دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے، نیز ایسا قاتل وراثت سے محروم ہوتا ہے، البتہ قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا ہے۔ قتل کی تیسری قسم قتل خطا۔ قتل خطا کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے خطا فی القصد اور ایک ہے خطا فی العمل۔ خطا فی القصد اپنے مورث کو شکار سمجھ کر مار ڈالنا، یہ خطا فی القصد ہے۔ شکار کرنے جنگل میں نکلا، دور سے اس نے کسی جانور کو دیکھا، حالانکہ اس کے گمان میں وہ جانور تھا، اصلاً وہ اس کا مورث کھڑا تھا۔ اب اس نے مورث کو شکار کا جانور سمجھ کر فائر کیا، اور جب قریب جا کر دیکھا تو شکار ڈھیر نہیں ہے بلکہ مورث ہی ڈھیر ہو گیا، یہ خطا فی القصد ہے۔ خطا فی العمل، شکار کو ہی نشانہ لگایا اور شکار سمجھ کر لگایا، اصلاً وہ شکار کا جانور ہی تھا، لیکن نشانہ چوک گیا یا عین فائر کرنے کے وقت مورث سامنے آ گیا اور اس کو لگ گیا اور وہ مر گیا، یہ خطا فی العمل ہے۔ قتل خطا کی یہ دونوں صورتوں کو سمجھ لینے کے بعد قتل کی چوتھی صورت سمجھیے، وہ ہے شبہ خطا۔ شبہ خطا کی تعریف ہے مثلاً انجانے میں کروٹ بدلا اور بچہ دب کر مر گیا، تو وہ حضرات جو نیند میں ادھر ادھر پیر چلاتے ہیں وہ شیر خوار بچے کو اپنے بازو میں نہ سلائیں ورنہ شبہ خطا ہو جائے گا۔ تو شبہ خطا کی تعریف بھی عجیب ہے کہ نیند میں کروٹ بدلا اور بچہ دب کر مر گیا، تو یہ شبہ خطا ہے۔ قتل خطا کی دونوں صورتیں ہوں، چاہے خطا فی القصد ہو یا خطا فی العمل ہو اور شبہ خطا ہو، ان تینوں کا حکم کیا ہے اس کو سماعت کیجئے کہ اس میں
قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے، نیز عاقلہ پر دیت خفیفہ واجب ہوتی ہے، اور ایسا قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ البتہ ایسے قاتل پر قصاص واجب نہیں ہے۔ دیت خفیفہ اور دیت مغلظہ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیت مغلظہ میں 4 طرح کے 100 اونٹ واجب ہوتے ہیں اور دیت خفیفہ میں 5 طرح کے 100 اونٹ واجب ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قتل عمد ہو یا شبہ عمد ہو یا قتل خطا کی دونوں صورتیں ہوں یا شبہ خطا ہو، قتل کی ان چاروں قسموں میں ایک بات کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت کی جامعیت کا اندازہ لگائیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ان چاروں قتل کو اشارے میں بیان کر دیا۔ والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او بالکفارۃ، وہ قتل مانع ارث ہے جو موجب قصاص ہو یا موجب کفارہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل عمد میں قاتل پر قصاص واجب ہے، لہٰذا یتعلق به وجوب القصاص بول کر قتل عمد کو مراد لے لیا۔ قتل شبہ خطا ہو یا قتل خطا کی دونوں صورتیں ہوں یا قتل شبہ خطا ہو، یہ تینوں کے اندر او بالکفارہ بول کر مصنف علیہ الرحمہ نے ان تینوں کو مراد لے لیا، اس لیے کہ شبہ عمد میں، قتل خطا میں اور شبہ خطا میں قاتل کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عزیز طلبہ، قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا اور شبہ خطا، ان 4 قسموں کے قتل میں قاتل وراثت سے محروم ہوگا۔ قتل کی 5ویں قسم قتل بالسبب ہے۔ قتل بالسبب کی صورت فقہا یہ لکھتے ہیں، مثلا ارض غیر مملوکہ میں کنواں کھودا اور مورث اس میں گر کر جان بحق ہو گیا، مر گیا، یا ارض غیر مملوکہ میں غیر کی زمین میں پتھر گاڑا اور مورث اس سے ٹکرا کر مر گیا، یہ قتل بالسبب ہے، یعنی قتل کا سبب اختیار کرنا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ایک قاتل پر نہ تو گناہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی کفارہ واجب ہوتا ہے، البتہ عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے، اور ایسا قاتل وراثت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ بحث ثانی، قتل کے مانع ارث ہونے کی دلیل نقلی و عقلی۔ دلیل نقلی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القاتل لا یرث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ قاتل وارث نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس حدیث پاک کی عبارت النص کے اندر بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ قاتل وارث نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث پاک جو ترمذی کی روایت ہے یہ دلیل نقلی ہے قاتل کے وارث نہ ہونے پر۔ دلیل عقلی، ایک قاعدہ فقہیہ یہاں سمجھ لیں، فقہا نے قاعدہ لکھا ہے، من استعجل بالشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو شخص کسی شے کے حصول میں جلدی مچاتا ہے، اس کو وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں حرمان نصیبی آتی ہے، یعنی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو طلب علم کا شوق ہوا، علم کو حاصل کرنے کا اس میں شوق پیدا ہوا، جذبہ صادقہ پیدا ہوا، ظاہر سی بات ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ درجہ اولا سے علم کو تدریجاً حاصل کرتے ہوئے دور حدیث شریف تک پہنچے اور عالم با عمل بن کر فارغ ہو، لیکن وہ اس علم کے طلب کے اندر اس نے اتنا جلدی مچایا کہ ڈائریکٹ اس نے داخلہ دور حدیث شریف میں لے لیا، تو ظاہر سی بات ہے ساری عبارتیں اسے کالی ہی نظر آئیں گی، کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی کو فقہا نے لکھا، من استعجل بالشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جو شخص کسی شے کے حصول میں اس کے وقت سے پہلے جلدی مچاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بس وارث یہ سوچے کہ میں اپنے باپ کی پراپرٹی اور جائیداد اور سمپتی میں حصہ اسی وقت پا سکتا ہوں، موت المورث، جب شرائط ارث میں سے اس شرط کا وجود ہو، یعنی مورث مرے
اور مورث ایسا ہے کہ وہ مرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کے انتظار کر رہا ہے کہ یہ مرے، اس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا دن بدن جوان ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کی موت کا وقت ہی نہیں آیا، اور وہ جو ہے نا لمبی زندگی پا چکا ہے، مر ہی نہیں رہا ہے، وارث یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مرے۔ اب اس نے تنگ آ کر سوچا کہ لاؤ اس شرط کا وجود میں خود ہی کر دوں، اور اس نے اپنے مورث کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یقینی طور پر یہ اپنے مورث اور اپنے باپ کے جائیداد اور سمپتی میں حصے دار تھا، لیکن اس کا وقت ابھی نہیں آیا اور اس نے وقت سے پہلے وراثت کو حاصل کرنا چاہا، اس لیے یہاں اس قاعدے کے روشنی میں اس کو محروم کر دینا، یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ من استعجل بالشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، اس نے مورث کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، لہٰذا مورث اگر اپنی موت مرتا تو یقینی طور پر یہ پراپرٹی اور جائیداد اور سمپتی میں حصہ پاتا، لیکن اس نے اس کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہا، لہٰذا اس کے ہاتھ میں حرمان نصیبی ہی آئے گی۔ نیز اگر قاتل کو وراثت دی جائے تو عالم اور کائنات اور پوری دنیا یہ فساد سے بھر جائے گی، ہر آدمی اپنے مورث کو قتل کرے گا اور وراثت لے گا، لہٰذا سدن للباب شریعت نے یہاں پر قاتل کو وراثت سے محروم کر دیا تاکہ ہر قاتل جو قتل کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس قتل سے رک جائے۔ تو گویا کہ اس حکم شرعی میں پورا عالم، پورا کائنات یہ سراپا امن بن گیا اور فساد سے بچ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔